لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور شعراء عظام اور معزز سامعین کرام اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری معززہ معقرہ محترمہ مائیں اور بہنیں، میرا اس گاؤں سے چونکہ دلی لگاؤ اس وجہ سے ہے چونکہ میں اپنے والد محترم مولانا عبدالرب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس جلسے میں آیا کرتا تھا. چونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ حضرت والد محترم رحمۃ اللہ علیہ اس جلسے کے لیے اس طریقے سے بے چین و بے قرار رہتے تھے کہ اگر وہ کہیں سفر پر ہوتے تھے لیکن یہاں پر آنے کے لیے وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وجہ سے میرا اس گاؤں سے خاص تعلق ہے. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے یہی دیکھا ہے. اس وجہ سے میں والد محترم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی اس جلسے میں آیا کرتا تھا. لیکن ایک وقت وہ تھا کہ والد محترم ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہوا کرتے تھے، لیکن آج اللہ نے انہیں اٹھا لیا ہے اور زمین سے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے، اس لیے کہ اللہ کا یہ ایک نظام بنا ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے اس نظام کے تحت جیسے ہم کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے اور سارے انسان حتیٰ کہ ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ نے والد محترم کو بھی اپنے پاس بلا لیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، چونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس میں کہیں سے کمی نہیں آ سکتی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا جو نظام بنا ہوا ہے اس نظام کے تحت انسان آئیں گے اور جائیں گے. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ تغیرات کے مرکز کا نام ہے دنیا، یہاں خوشی کی طرح غم بھی پائیدار ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، باہر گئے مولانا سرفراز احمد صاحب جو والد محترم مولانا عبدالرب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، انہوں نے بذریعہ فون میرے پاس ایک حکم نامہ بھیجا اور مجھ سے یہ کہا کہ آپ کا جو عنوان اس جلسے کے اندر دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے والد محترم کی فضائل کو بیان کرنا. لیکن والد محترم کے فضائل کو بیان کرنا یہ جلسہ سیرت النبی کا جلسہ ہے اور مدح صحابہ کا جلسہ ہے. والد محترم کی سیرت اگر بیان ہوگی یا والد محترم کے حالات کو بیان کرنا ہوگا، ان کے فضائل کو بیان کرنا ہوگا،
صبح تعزیتی پروگرام انشاءاللہ ہوگا تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. بس اتنا ایک جملہ کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ والد محترم کی عظمت میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک ادارہ تھے. انہوں نے پورے علاقے کے اندر جو خدمات انجام دیا ہے اور جس طریقے کی محنت انہوں نے کیا ہے ان کا کام بتاتا ہے کہ والد محترم کی شان کیا تھی اور والد محترم کی عظمت کیا تھی. میں نے ادارہ اس وجہ سے کہا چونکہ وہ بہترین مدرس بھی تھے اور بہترین خطیب بھی تھے اور بہترین مقرر بھی تھے اور بہترین مناظر بھی تھے. میں اس وسیلے سے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ والد محترم اپنے آپ میں ایک ادارہ. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرا آج یہاں آنے کا مقصد اور مجھے جو عنوان ملا ہے سیرت النبی کے عنوان سے مجھے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اور آپ کے آنے میں پوری کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا کیسا ثابت ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کر دوں. چونکہ میری یہ حیثیت نہیں کہ میں ایسے عظیم ہستیوں کی موجودگی میں ایسی عظیم شخصیتوں کی موجودگی میں اپنی لب کشائی کروں، لیکن لوگوں کی محبتوں نے، نوجوانوں کی محبتوں کو میں دل سے سلام کرتا ہوں کہ مجھ جیسے ناکارہ کو لا کر کے اسٹیج پر بیٹھا دیا. دعا یہ فرمائے کہ اللہ رب العزت کچھ کام کی بات کہلوا لے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ دیکھیں اور غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، اگر کوئی بھی مقرر، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی ادیب، کوئی بھی مصنف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تھوڑے سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کرے گا تو حال یہ ہوگا کہ جیسے کوئی شخص پورے سمندر کو اور سمندر کو پورے ایک سمندر کو ایک پیالے میں بھرنے کی کوشش کرے. اسی طریقے سے یہ چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر کوئی شخص تھوڑے وقت میں بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. جیسے کہ سمندر کا پورا پانی وہ تھوڑے پیالے میں اور چھوٹے پیالے کے اندر نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے نبی پاک کی سیرت یہ تھوڑے سے وقت میں بیان نہیں ہوتی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیں اور غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں نے بہت بیان کرنے کی کوشش کی اور اپنے اپنے طریقے کے خطیبوں نے اور اپنے اپنے طریقے کے مصنفوں نے اور اپنے اپنے طریقے کے جو مصنفین گزرے ہیں انہوں نے نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے، لیکن آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ کی قصہ مختصر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ آپ کی سیرت ایک اتھاہ سمندر ہے اور اتھاہ سمندر ہونے کی وجہ سے کسی شخص کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی، کسی شخص کی وہاں تک پہنچ نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص نبی کی پوری مکمل سیرت بیان کر دے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت بیان نہیں کر سکتے تو ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور ہمارے اور آپ کے بولنے اور سننے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے تو اس کا جواب بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی مثال مصر کی اس بڑھیا کے طریقے سے ہے. جب یوسف
یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے لوگ موجود تھے اور مصر کے بڑے بڑے وزراء موجود تھے اور بڑے بڑے تاجر موجود تھے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے اپنا رخت سفر باندھا، اور باندھ کر کے جب وہ چلے تو ان کے ساتھ ایک گڑیا جو روئی کا ایک چھوٹا سا گٹھر لے کر کے اپنے سر پر بازار کی طرف جا رہے تھے۔ لوگوں نے اس سے عرض کیا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے یہ کہا کہ یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ لوگوں نے یہ عرض کیا کہ یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہ آئی ہیں، یوسف کو خریدنے کے لیے خزانے آئے ہیں، یوسف کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے وزراء آئے ہیں، اور یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہ آئی ہیں، اور روئی کا چھوٹا سا ایک گٹھر لے کر کے تو یوسف کو کیسے خریدے؟ تو اس بڑھیا کا جواب سنیے، اس نے کیا کہا کہ بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، بات نام لکھوانے کی ہے۔ جب کل قیامت میں اللہ عدالت کی کرسی پر ہوگا اور اللہ رب العزت جب عدالت کی کرسی پر ہوں گے، جب یہ پکاریں گے کہ میرے محبوب، میرے نبی یوسف کے خریدار مصر میں کون کون تھے، تو میرا نام بھی ان خریداروں میں آ جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا اور آپ کا یہاں آنا، ہمارا اور آپ کا نبی کی سیرت کو بیان کرنا، ہمارا اور آپ کی سیرت کو بیان کرنا اور سننا اس وجہ سے ہے کہ جب کل قیامت میں خدا پکارے گا اور یہ کہے گا کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے والے کون کون ہیں، میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے والے کون ہیں، تو ہمارا اور آپ کا نام بھی اس سیرت کے بیان کرنے والوں میں آ جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیں اور غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اور ہمارا اور آپ کا یہ جلسہ سیرت النبی اور مدح صحابہ کے عنوان سے جو منعقد ہوا ہے، اس جلسے سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جس مہینے میں یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مہینے سے ایک خاص نسبت ہے۔ اگر ہم اور آپ دیکھیں تو یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص نسبت ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نسبت اس مہینے سے حاصل ہے وہ یہ حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اسی مہینے کے اندر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا جیسا کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنا کر کے لوگوں کو یہاں بھیجا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اتنی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا بھی اسی مہینے کے اندر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ اگر غور کریں اور سوچیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ربیع کے معنی اگر آپ لغت کے اندر دیکھیں، اگر آپ ڈکشنری کے اندر تلاش کریں تو ربیع کے معنی وہ موسم بہار کے آتے ہیں، اور اول کے معنی سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ پہلے کے آتے ہیں۔ تو پورا معنی اس مہینے کا جو ہوا، ربیع الاول کا جو معنی ہوا، وہ معنی یہ ہوا کہ موسم بہار کا پہلا مہینہ۔ اور موسم بہار کیا ہے؟ ہم اور آپ دیہات کے رہنے والے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے، اور ہمارے درمیان درخت موجود ہوتے ہیں، اور ہمارے قرب و جوار میں درخت
درخت کی شاخیں موجود ہوتی ہیں، اگر ہم اور آپ دیکھیں اور غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ موسم بہار کیا ہے۔ اسی درخت کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت اس درخت پر وہ آتا ہے کہ وہ درخت بالکل سوکھ جاتا ہے اور اس کی پتیاں جتنی ہوتی ہیں وہ جھڑ کر کے زمین پر گر جاتی ہیں اور زمین پر وہ پتیاں بکھر جاتی ہیں اور پورا درخت بالکل ننگا نظر آتا ہے، جیسے بغیر کپڑے کے انسان، اور کوئی شخص اس درخت کے سائے میں جانا گوارا نہیں کرتا اور کوئی شخص اس درخت کے نیچے اپنا قلبی سکون حاصل کرنا نہیں چاہتا اور کوئی شخص اس درخت کے نیچے اپنا دماغی سکون حاصل کرنا نہیں چاہتا اور جانا گوارا نہیں کرتا۔ تو ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اس پر پتیاں نہیں ہوتی تو وہ زمانہ پتجھاڑ کا زمانہ ہوتا ہے، وہ زمانہ خزاں کا زمانہ ہوتا ہے، اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی درخت کے اوپر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب درخت کی شاخوں میں اور اس کی ٹہنیوں میں سرخ سرخ پتیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور سرخ سرخ پتیاں اس درخت میں لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور پورا درخت بالکل ہرا بھرا نظر آنے لگتا ہے۔ تو وہ زمانہ یہ ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر پتیاں موجود ہوتی ہیں اور پورے درخت کو ہرا بھرا اللہ بنا دیتا ہے تو ہر انسان اپنا قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے جانا گوارا کرتا ہے اور اس درخت کے سائے میں بیٹھنا گوارا کرتا ہے، اپنا قلبی سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ زمانہ جو آتا ہے یہ موسم بہار کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے پورے جزیرۃ العرب کا حال برا تھا، اور جزیرۃ العرب کے اندر یہ حال تھا کہ کفر و ظلمت کا بول بالا تھا، اور جزیرۃ العرب کا یہ حال تھا کہ ظلم بالکل شباب پر تھا، اور جزیرۃ العرب کا یہ حال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ بیواؤں کے ساتھ حق طلبی کی جاتی تھی اور یتیموں کا مال ہڑپ لیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا زمانہ ایک جو بڑی خرابی سماج کے اندر جزیرۃ العرب کے اندر موجود تھی وہ یہ تھی کہ زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا اور ان کو زندہ زمین میں اور مٹی کے نیچے دبا دبا کر کے ان کی جان لے لی جاتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کا زمانہ۔ تو یہ زمانہ موسم بہار کا نہیں ہوا بلکہ موسم خزاں کا ہوا اور موسم پتجھاڑ کا ہوا۔ آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جو زمانہ تھا وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایک صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا واقعہ نقل کیا اور کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے قصور ہو گیا ہے اور مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اور میں نے قصور اتنا بھاری جرم کر دیا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ معافی کا طریقہ بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنا واقعہ نقل کریے، آپ اپنے واقعے کو بتائیے۔ تو وہ صحابی اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اولاد نہیں تھی اور میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، بڑی منت سماجت کے بعد اللہ نے جب اولاد دیا، عمر کی آخری جو لمحات گزر رہے تھے اس عمر میں اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے نوازا، تو اللہ نے لڑکا نہیں لڑکی دے دی۔ تو اس وقت کا حال یہ تھا کہ وہ صحابی اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، آپ دیکھیں اور غور کریں کہ وہ کہتے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچی میرے گھر میں پیدا ہوئی تو میرا یہ حال ہو گیا کہ اس وقت ابو جہل جیسا ملعون شخص جزیرۃ العرب کے اندر گھوم گھوم کر کے یہ کہتا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوئی، اگر اس نے اس کو دفن نہیں کیا اور زندہ اس کو درگور نہیں کیا تو اس کا حال یہ ہوگا کہ میں آؤں گا اور اس کی جان کو لے لوں گا اور اس کے گھر کو برباد کر دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بچی کو اس کے ماموں کے گھر بھیج دیا اور پرورش کرنے کے لیے اس کے ماموں سے کہہ دیا کہ میرے یہاں ایسی ایسی حرکتیں ہیں، تو اس کو بھیج دیا اور ماموں کے پاس بھیج دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ بچی ذرا بڑی ہوئی اور اپنی تتلاتی زبان سے بولنے کے قابل ہوئی اور اپنی تتلاتی زبان سے بولنے لائق ہوئی تو میں اس کو اپنے گھر لے کر کے آیا۔ وہ بچی میرے گودوں میں کھیلتی بھی اور وہ بچی میرے ساتھ ٹہلتی بھی، لیکن اس گھر میں رہتی تھی۔ وہ پورے گھر کے اندر میں نے اس طریقے سے اس کو پیک کر رکھا تھا کہ کہیں اگر یہ باہر چلی جائے گی اور ابو جہل جیسا ملعون شخص جو موجود ہے اس کی نظر پڑ جائے گی تو میرا بھی حال برا ہوگا۔ اس وجہ سے میں نے اس کی پرورش گھر میں کرنا شروع کر دیا، اور گھر کے اندر پرورش کے وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بچی ذرا بڑی ہوئی اور بولنے کے قابل ہوئی تو اس کو پتا چل گیا کہ ابو جہل کو پتا چل گیا کہ میرے گھر میں بچی پل رہی ہے۔ میں بازار گیا، میں نے دیکھا لوگوں کی بھیڑ اکٹھا تھی اور لوگ جمع تھے۔ ابو جہل نے مجھے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر بچی کی پرورش ہو رہی ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ تم بچی کی پرورش کرتے ہو۔ اگر میں نے یہ صحیح سنا ہے اور میرے علم میں یہ بات صحیح آئی ہے تو میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کل کا سورج دیکھنے سے پہلے تم اس بچی کو لے جا کر کے عرب کے رسم و رواج کے مطابق اور عرب کے دستور کے مطابق، آبا و اجداد کے دستور کے مطابق جہاں بچیوں کو دفن کیا جاتا ہے وہاں لے جا کر کے اس کو دفن کر دو، ورنہ میں کل صبح کو آؤں گا اور آ کر کے میں اگر پا جاؤں گا تمہارے گھر میں بچی کی پرورش اور پرورش ہوتا میں سمجھ لوں گا تو میں تمہاری بھی جان لے لوں گا، تمہارے بیوی کی بھی جان لے لوں گا اور تمہارے گھر کو برباد کر دوں گا۔ تو وہ صحابی اپنا واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بچی کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے پھاوڑا ساتھ لیا اور میں وہاں لے کر کے پہنچ گیا جہاں عرب میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اس جگہ پر میں پہنچ گیا اور میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا تو اس بچی کا یہ حال تھا، وہ یہ کہتی تھی کہ ابا جان آخری سنگلاخ زمین کے اندر اور اس چلچلاتی دھوپ کے اندر آپ اس طریقے کی مشقتیں، آپ اس طریقے کی صعوبتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں اور اس گڈھے کو اس دھوپ کے اندر کیوں کھود رہے ہیں؟ اور جب میرے داڑھی کے اوپر کوئی گرد و غبار کا ٹکڑا آ جاتا اور میرے کپڑے کے اوپر گرد لگ جاتے تھے تو وہ بچی محبت کے ساتھ میرے سامنے آتی اور آ کر کے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میری داڑھی کو صاف کرتی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے دامن کو صاف کرتی۔ لیکن جب میں نے گڈھے کو تیار کیا، وہ صحابی اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، جب میں نے گڈھا تیار کیا اور کھود کر کے مکمل کیا تو میں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے زمین میں ڈھکیل کر کے اور مٹی کے نیچے دبانا شروع کیا تو اس نے یہ کہا کہ
کہ ابا جان میرا کیا قصور ہے اور میرا کیا جرم ہے، میں نے کیا گناہ کیا ہے جس وجہ سے آپ میرے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور جس وجہ سے آپ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائے ہوتے تو میں اپنی اماں سے آخری سلام کر کے آئی ہوتی، اگر آپ مجھے یہ بتائے ہوتے کہ اس طریقے کا عمل کریں گے تو میں اپنی ماں سے آخری الوداع کہہ کر کے آئی ہوتی، اگر آپ مجھے بتائے ہوتے تو میں آپ کے ساتھ ہرگز نہ آتی۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بچی نے یہ کہا کہ اے ابا جان مجھے چھوڑ دیجئے، میں جا کر کے جنگلات میں اپنی زندگی کو بسر کر لوں گی، اور ابا جان مجھے چھوڑ دیجئے، میں صحراؤں میں اپنی زندگی گزار لوں گی، میں آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، نہ آپ کے شہر کی طرف گھوم کر کے آؤں گی۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ وقت ایسا تھا کہ ابو جہل کا خوف اس طریقے سے پورے دل کے اندر بالکل طاری تھا اور بالکل خوف سے میں تر تھا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پورا جزیرۃ العرب بالکل کثرت قلبی کا شکار اس وقت تھا، اور جزیرۃ العرب کے اندر یہ رواج موجود تھا اور جزیرۃ العرب میں یہ ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہوئے اس صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں نے اس کو مٹی کے نیچے دبا دبا کر کے اس کی جان کو لے لیا اور میں نے اس کو ختم کر دیا اور بالکل زندگی سے اس کو ختم کر دیا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے یہ واقعہ پیش آیا ہے میں خواب میں اس بچی کو دیکھتا ہوں، وہ آ کر کے مجھے یہ کہتی ہے اور مجھے یہ پیغام دیتی ہے کہ ابا جان جب کل قیامت میں خدا عدالت کی کرسی پر ہوگا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوگ موجود ہوں گے تو میں آپ کا دامن پکڑ کر کے عدالت پر جب خدا ہوگا تو اس کے سامنے لے کر کے جاؤں گی اور جا کر کے یہ کہوں گی کہ اے رب کائنات، میرے ابا سے آپ یہ پوچھئے کہ آخر میرا قصور کیا تھا، میرا جرم کیا تھا، میرا گناہ کیا تھا جو انہوں نے میرے ساتھ یہ مظلومانہ کام کیا اور میرے ساتھ ظلم کیا اور مجھے مٹی کے نیچے دبا دبا کر کے میری جان کو لے لیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے اس کو آیت کے اندر سمویا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ سے تعبیر کیا، تو جو زندہ بچیاں درگور کی گئی ہیں جب کل قیامت میں خدا عدالت کی کرسی پر ہوگا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوچھ ہوگی، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کوئی سوال اور کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیں اور غور کریں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا یہ زمانہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد کا زمانہ جو آیا، کہ جب یہ زمانہ موجود تھا کہ بیواؤں کے حقوق کو ادا نہیں کیا جاتا، جب ان کے حقوق کی پامالی کی جاتی اور بچیوں کے حقوق کو نہیں دیا جاتا، اور اسی طریقے سے ابن سبیل یعنی مسافروں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اور وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو
طلوع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہی بچیوں کو یہ حق ملا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بچیوں کو یہ حق دیا کہ جب وہ بچی بڑی ہوئی اور نکاح اس کا ہو گیا اور اللہ نے اسے اولاد دے دیا تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ یہ فرمایا کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ قدرت خداوندی کا یہ اٹل فیصلہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم